السلام علیکم ویورز، اس ویڈیو میں پی ایس ٹی پریویس ٹیسٹ جو کہ ایٹا کی جانب سے 26 ستمبر 2021 کو ہوا تھا، اسلامیات اور اردو ایم سی کیوز حل کریں گے۔ شاید ان میں سے کوئی ایک ایم سی کیوز دوبارہ دیا جائے، نہ بھی دیا جائے تو کوئی بات نہیں، کم سے کم آپ کو اتنی جانکاری ضرور ہو جائے گی کہ آخر کون کون سے ٹاپک سے پچھلے ٹیسٹ میں ایم سی کیوز دیے گئے تھے۔ آغاز کرتے ہیں کوسچن نمبر 21 سے۔ شاہ عبد الرحیم نے مدرسہ رحیمیہ کی بنیاد رکھی۔ شاہ عبد الرحیم 1644 میں پیدا ہوئے اور 1719 میں وفات پا گئے۔ انہوں نے مدرسہ رحیمیہ کی بنیاد دلی میں رکھا۔ شاہ عبد الرحیم نے 3 کتابیں اور چند لیٹرز بھی لکھے ہیں۔ 3 کتابوں کے نام ہے فتویٰ عالمگیری، ارشاد رحیمیہ، نفاس رحیمیہ۔ شاہ عبد الرحیم کے بیٹے شاہ ولی اللہ دہلوی نے قرآن مجید کا فارسی میں ترجمہ کیا، جبکہ شاہ عبد الرحیم کے نواسے اور شاہ ولی اللہ دہلوی کے بیٹے عبد القادر نے قرآن مجید کا ترجمہ اردو میں کیا۔ سوال نمبر 22 ہے، صلح حدیبیہ میں قریش کی نمائندگی کس نے کی؟ سہیل بن عمرو۔ حدیبیہ ایک کنویں کا نام ہے جو کہ مکہ مکرمہ سے 18 کلومیٹر دور ہے، اور اسی کنویں کے پاس ایک چھوٹا سا گاؤں بھی آباد ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور مشرکین مکہ کے درمیان اس مقام پر ایک معاہدہ ہوا تھا جو صلح حدیبیہ کے نام سے مشہور ہے۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سفیر بنا کر بھیجا تھا، اور یہ صلح حدیبیہ کا معاہدہ 10 سال کے لیے تھا۔ صلح حدیبیہ کے دوران ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہو گئے تھے۔ صلح حدیبیہ کو قرآن مجید میں فتح مبین قرار دیا ہے۔ سوال نمبر 30، کس غزوے میں 9 مسلم مجاہدوں کی بدنظمی کی وجہ سے صحابہ کرام منتشر ہو گئے؟ غزوہ حنین میں۔ غزوہ حنین کا تھوڑا بہت پس منظر بتاتے ہیں۔ فتح مکہ کے بعد مکہ اور طائف کے درمیان آباد 2 قبائل بنو ثقیف اور حوازن نے اپنی ڈر کی وجہ سے دوسرے قبائل کے ساتھ مل کر لشکر کی صورت میں وادی حنین میں مسلمانوں کے ساتھ جنگ کے لیے اترے۔ جنگ سے فرار نہ ہونے کی وجہ سے یہ اپنے ساتھ اہل و عیال اور مال مویشی بھی ساتھ لے آئے تھے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 12,000 کا لشکر تھا، جس میں 10,000 مہاجرین اور 2,000 نو مسلم تھے۔ 6 شوال 8 ہجری کو لشکر مکہ سے حنین کی طرف روانہ ہوا۔ حنین ایک وادی کا نام ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ حنین میں 2 زرہیں پہنے ہوئے تھے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ حنین میں دشمن کی طرف ہاتھ اٹھا کر جس میں مٹی اٹھائی تھی پھینکی، اور دشمن 2 گروہوں میں بھاگ گئے تھے۔ ایک گروہ مالک بن عوف کی سربراہی میں قلعہ طائف میں جا ٹھہرا، اور دوسرا اہل و عیال کے ساتھ اوتاس کی گھاٹی میں جا چھپا۔ اوتاس کی گھاٹی کو گھیرنے کے لیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو عامر اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیج دیا۔ اوتاس میں 24,000 اونٹ، 4,000 بکریاں، 6,000 قیدی مسلمانوں کے ہاتھ لگے تھے۔ سوال نمبر 31، شاہ ولی اللہ کی کتاب کا نام ہے حجت اللہ البالغہ۔ شاہ ولی اللہ 21 فروری 1703 کو فلات مظفر نگر میں پیدا ہوئے اور 20 اگست 1762 کو دلی میں وفات پا گئے۔ حجت اللہ البالغہ کے علاوہ انہوں نے الفوز الکبیر، فیوز الحرمین، فقہ عمر، انفاس العارفین کتابیں بھی لکھے ہیں۔ سوال نمبر 38، وہ نام جو ماں باپ، بیٹا بیٹی یا کسی اور نسبت سے مشہور ہو جائے، مثلا ابو قاسم، ام کلثوم وغیرہ، کیا کہلاتے ہیں؟ تو اس کا کریکٹ آپشن ہے کنیت، سی آپشن اس کا درست ہے۔
سوال نمبر 2، ایسے حروف جو جوش، خوشی اور غم میں بے اختیار زبان سے نکلے کیا کہلاتے ہیں؟ حروف فجائی۔ نمبر 3، جس کی لاٹھی اس کی بینس کا مطلب ہے جس کے پاس طاقت ہوتی ہے اس کی مرضی چلتی ہے۔ سوال نمبر 15، غزوہ احزاب میں خندق کھودنے کا مشورہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیا تھا۔ غزوہ احزاب کو غزوہ خندق بھی کہتے ہیں۔ حزب عربی میں گروہ یا قبیلے کو کہتے ہیں کیونکہ اس غزوے میں بہت سے قبائل جمع ہوئے تھے۔ خندق کی چوڑائی اور گہرائی تقریباً 15 فیٹ اور لمبائی 4 میل تھی۔ جنگ خندق کے دوران نعیم بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہو گئے تھے۔ غزوہ خندق میں 10 کافر جہنم واصل ہوئے جبکہ 6 مسلمانوں نے جام شہادت نوش کیا، اور حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعلق ایران سے تھا۔ غزوہ خندق کے دوران خندق کو پار کرتے ہوئے کافروں کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قتل کیا تھا۔ سوال نمبر 16، کس غزوے میں خواتین نے اپنے زیورات پیش کیے تھے؟ غزوہ تبوک میں۔ غزوہ تبوک کو غزوہ فاضحہ بھی کہتے ہیں جس کا مطلب ہے رسوا کرنے والا غزوہ۔ یہ غزوہ 9 ہجری کو پیش آئی تھی۔ عیسائی بادشاہ قیصر روم کے ساتھ مل کر 9 ہجری کو مدینے پر حملہ کرنا چاہتا تھا۔ سخت گرمی اور قحط کا سال تھا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم 30,000 لشکر کے ساتھ روانہ ہوئے، اس میں منافقین شامل نہیں تھے۔ اس جنگ میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل نہیں ہوئے تھے کیونکہ اس کو خاندان کی دیکھ بھال کی ذمہ داری سونپی گئی تھی۔ غزوہ تبوک میں اسلامی لشکر کا جھنڈا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا گیا تھا۔ تبوک کے مقام پر مسلمانوں کے پہنچنے کے بعد غسانی بادشاہ مقابلے کے لیے نہیں آیا اور لڑائی نہیں ہوئی۔ سوال نمبر 48، جنگ یرموک میں یرموک نام ہے دریا کا۔ نمبر 49، اسلام میں پہلی شہید خاتون کون تھی؟ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ نمبر 54، وہ لفظ جو ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم ہو اسے کیا کہتے ہیں؟ وہ لفظ جو ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم ہو اسے متلازم کہتے ہیں۔ کوسچن نمبر 62، غزوہ تبوک میں پیچھے رہ جانے والے مشہور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سوشل بائیکاٹ کی سزا دی۔ سوال نمبر 63، محبت الہی کی پہلی شرط ہے اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ 67، نظم طلوع اسلام کے شاعر کون ہے؟ علامہ محمد اقبال۔ نمبر 68، قیامت کے دن انسان اڑتے پھریں گے پتنگوں کی مانند، یعنی پتنگوں کی طرح انسان قیامت کے دن اڑتے پھریں گے۔ اگر انسان کی جگہ پہ پہاڑ آ جائے تو قیامت کے دن پہاڑ روئی کی مانند اڑتے پھریں گے۔ کوسچن نمبر 80، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی کا نام تھا کسوا۔ نمبر 81، ماحول کو صاف ستھرا رکھنا ہمارا قومی فریضہ ہے۔ نمبر 88، وہ مرکب جس سے سننے والا پورا مطلب نہ سمجھ سکے کیا کہلاتا ہے؟ مرکب ناقص۔ نمبر 89، جب دو الفاظ آپس میں حمزہ یا میم یا کا کے کی کے ذریعے ملے ہو تو مرکب کیا کہلاتا ہے؟ مرکب نام اس کو کہتے ہیں۔ 94، کس ترکیب میں سابق کا استعمال ہوا ہے؟ احترام انسانیت۔ نمبر 95، لارڈ میں کالے کو ہندوستان میں مغربی تعلیم کا بانی تصور کیا جاتا ہے۔ کوسچن نمبر 99، عفو درگزر کا کیا معنی ہے؟
افودرگزر سے مراد معاف کرنا ہے، یعنی افودرگزر کا معنی ہے معاف کرنا۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ہم سٹی کا پیپر لائیں گے۔ امید ہے آپ ہمارے ساتھ رہیں گے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔